بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عبد الماجد اور میرے ساتھ ہیں حافظ تنویر الاسلام صاحب، جنہوں نے ایم اے عربک اور ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے اور سرٹیفائیڈ فرام دارس نظامی ہیں۔ آج ہم ان سے ملتے ہیں اور اسلامی حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں اور مسائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آپ ہمیں بتائیے کہ جو وبائی امراض کے حوالے سے شور شرابہ ہے، اور وبائی امراض کے حوالے سے بتائیے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کیسے معافی مانگی جا سکتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک ہے، نہایت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو آپ نے یہ جو سوال کیا ہے وبائی امراض کے بارے میں، تو اس مقدس مہینے میں یہ جو وبائی امراض ہیں، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار مواقع عطا کیے۔ قرآن پاک کی تلاوت، اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے یہ سراپا شفا ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے، اور یہ مومنین کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ جو کرونا وائرس جو اس نے پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور اس میں ہمارا ملک پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے، تو اس میں ہمیں ایک تو جو حکومتی تدابیر ہمیں بتائی جا رہی ہیں، ان پر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اللہ سے بھی رجوع کریں، توبہ استغفار کریں۔ رمضان المبارک بالخصوص رحمتوں والا مہینہ ہے، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کریں، روزے رکھیں، غرباء اور مساکین کا خیال رکھیں، اور جو مستحق افراد ہیں ان کی ہم مالی معاونت کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگیں۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں یہ جو انٹرنیشنل وبائی امراض ہے، بالخصوص یہ جو کرونا وائرس ہے، اس نے پوری انسانیت کو پریشان کیے ہوئے ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ یہ کرونا وائرس کیا ہے، کس طرح یہ پھیلا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ البتہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے سے، ایک اچھا مسلمان ہونے کے ناطے سے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن ہی ہمارے لیے ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے یہ جو قرآن اتارا ہے اس میں شفا ہی شفا ہے، اور یہ مومنین کے لیے رحمت ہے۔ تو جب ہم توبہ استغفار کریں، اللہ سے رجوع، اللہ کی طرف رجوع کریں، رجوع اللہ، تو یقیناً ہمارا رب غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں ان حافظ صاحب بیماریوں سے نجات دے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ رمضان کا چونکہ مہینہ ہے، اور زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کے صحیح مستحق لوگ کون ہیں، اور جو لوگ تشہیر کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تشہیر، یہ تو زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم بنیادی، جو 5 اسلام کے ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ، اور یہ ہر اس مسلمان پر سال میں فرض ہو جاتی ہے ایک بار، کہ جو صاحب نصاب ہو، اور صاحب نصاب ہونے کے لیے یہ ہوتا ہے، اس کا نصاب جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ ہے 7.5 تولے سونا، یا 52 تولے چاندی، یا اس کی مقدار اگر کسی کے پاس رقم ہے
تو وہ اتنی زائد رقم ہے کہ اپنی ضروریات زندگی سے علاوہ پورا سال اس کے پاس اتنی رقم جمع ہوتی رہتی ہے، تو اس آدمی پر وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک بندے کے پاس اتنی مالیت موجود ہے تو اس نے مکان نہیں ضرورت کے مطابق بنا سکا، نہیں بنایا ہوا، تو وہ اس نے رکھے ہوئے ہیں، تو کیا اس کے اوپر بھی اس پوری رقم کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ اب جو ضروریات زندگی جو ہے وہ ایک الگ ہے کہ اب اس کی اپنی ضرورت کتنی ہے یا کس طرح ہے، وہ اس کی گزر بسر کس طرح ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو اس کے ضرورت سے زائد مال اس کے پاس ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے، ہولان ہول یعنی سال کا گزرنا اس پر شرط ہے، تو اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے تو اس پر وہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب دوسرا سوال آپ نے جو کیا کہ اس کے مستحق کون لوگ ہیں، تو اس دور میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے بہت سے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جن کا کوئی کنفرم نہیں ہوتا کہ آیا یہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں، تو اس میں سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کو مد نظر رکھا جائے، اور پڑوسی اور رشتہ دار، کیوں؟ اس لیے کہ جو پڑوسی ہوتا ہے اس کے بارے میں آدمی کو مکمل یہ پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ آیا یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اور جو رشتہ دار ہے اس کے بارے میں بھی اسے پتہ ہوتا ہے کہ آیا یہ مستحق ہے، اسے کتنی ضرورت ہے۔ تو جب ہم ایسے لوگوں کو، اور اسلام بھی پہلے اپنے رشتہ داروں پڑوسیوں سے شروع کرنے کے بارے میں کہتا ہے کہ تم اپنے جو بھی تم زکوٰۃ دو تو تم پہلے اپنے لوگوں کو، تاکہ وہ تمہارے اپنے قریبی ہیں، ان کے تم پر دوسروں کی بنسبت زیادہ حقوق ہیں، تو تم انہیں زکوٰۃ دو۔ اور پھر اس میں زکوٰۃ دینے میں جو آپ نے کہا کہ بعض لوگ ہوتا ہے کہ وہ تشہیر کرتے ہیں یا کوئی اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے یا اس طرح، تو اس بارے میں بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کا یہ ہے کہ کم از کم دوسرے انسان کی عزت پہ کوئی آنچ نہ آئے، کہ اس طریقے سے دی جائے کہ کم از کم دوسرا آدمی انسلٹ محسوس نہ کرے، یا یہ کہے کہ یار میری لوگوں کے سامنے تصویریں بنی ہیں، اب میری یہ تذلیل ہوئی ہے، تو دینے والے کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس تشہیر سے بچے، اس کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے۔ اور جب صحیح معنوں میں لوگ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں اور مستحق لوگ ہی زکوٰۃ لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی غریب نہیں رہتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو کچھ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، مثلا زکوٰۃ امداد و خیرات کے لیے ضروری ہے کہ کمائی اس کی جائز اور حلال طریقے سے ہونی چاہیے جی اس جی کی بالکل، قبولیت کے لیے؟ جی بالکل، زکوٰۃ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی کمائی حلال کی کمائی ہو۔ بعض لوگ یہ حرام کی کمائی، یا وہ کرپشن کرتے ہیں یا حرام کماتے ہیں، اور اس نظریے سے کہ ہم اس سے اتنا مال صدقہ کر دیں گے تو ہمارا باقی مال پاک ہو جائے گا، ایسا کرنا یہ شریعت نے اسے منع کیا۔ اور جو جان بوجھ کر اس طرح کرتا ہے کہ وہ کرپشن یا حرام کی کمائی کما کر وہ اسے اس نظریے سے کہ میں زکوٰۃ دے دوں گا یا میں کچھ صدقہ کر دوں گا تو باقی مال میرے لیے حلال ہو جائے گا، قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے، وہ بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے۔ افسر یہ بتائیے کہ کچھ لوگ آج کل کے دور میں مولویوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ منافرت کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں تو یہ بین الاقوامی سطح پر کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ جن کو یہاں میں ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا قول و فعل میں تضاد نہ ہو، جو اس کا ظاہر ہو وہی اس کا باطن ہو۔ اور ایسے لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس دور کے اندر بھی ایسے علماء، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا کردار اتنا ہے کہ لوگوں کے سامنے، کہ ایسے لوگوں کو اس معاشرے کے اندر آج بھی بڑے اچھے نظریے سے اور اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور انہیں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر مطلقاً یہ ہو کہ جو بھی مولوی ہو اس سے نفرت، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ گویا اسلام سے نفرت ہے۔ صحیح۔ اچھا آج کل کے دور میں جو نوجوان ہیں ان کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے اور اسلامی روایات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے والدین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ والدین کے لیے یہ ہے، والدین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا کردار ان کے سامنے پیش کرے۔ ایک والد ہے، وہ اپنے بچے کو نماز کے لیے کہتا ہے تو اس کا بچہ اس وقت نماز پڑھے گا کہ جب والد خود بھی نماز پڑھتا ہے۔ والد کہتا ہے بیٹا تم صدقہ و خیرات کرو، وہ بیٹا جب اس وقت کرے گا کہ جب اس کا والد بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ والد کہتا ہے بیٹا تم قرآن پاک پڑھو، تو بیٹا تب پڑھے گا کہ جب اس کا والد بھی قرآن پاک پڑھتا ہے۔ تو یہ اولاد کی تربیت اور تعلیم و تربیت کے لیے والدین کا خود با کردار ہونا ضروری ہے۔
اور والدین اگر با کردار ہیں، وہ خود نمازی ہے، والدہ نمازی ہے، وہ صدقہ و خیر زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، وہ روزے رکھنے والے ہیں، تو وہ جب اپنی اولاد کو کوئی تربیت کریں گے، نماز کے بارے میں کہیں گے، قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں کہیں گے، صدقہ و خیرات دینے کے بارے میں کہیں گے، تو یقیناً ان کی اولاد ان پر عمل کرے گی، اس لیے کہ ان کے لیے وہ آئیڈیل ان کے والدین ہیں۔ تو والدین جب وہ یہ نیک اعمال کرتے ہیں، ارکان اسلام کی ادائیگی کرتے ہیں، تو یقیناً ان کی اولاد بھی ایسا کرے گی۔ اور اگر یہ کہیں کہ والدین کہیں کہ ہم نہ نماز پڑھیں، نہ قرآن پاک پڑھیں، نہ صدقہ و خیرات دیں، اور اولاد کو کہیں کہ تم نماز پڑھو جو، تو ایسا حکم تو ان کا ہے، وہ اگر کریں تو کرنا چاہیے، حکم دینا چاہیے، لیکن یہ اولاد ایسی صورت میں وہ ان کے حکم پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا، اس لیے کہ وہ سوچیں گے، اس دور کے اندر لوگ، یہ بچے بڑے ہوشیار ہیں، وہ سوچیں گے کہ اگر مجھے والدین نماز کے لیے کہتے ہیں تو خود نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، تو اس لیے والدین کو خود نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جب والدین خود نماز پڑھیں گے تو ان کی اولاد یقیناً وہ نمازی بھی ہوگی، وہ قرآن پڑھنے والی بھی ہوگی، وہ صدقہ و خیرات کرنے والی بھی ہوگی، اور ان کا کردار اچھا ثابت ہوگا معاشرے میں۔ حافظ صاحب، یہ آج جو موجودہ دور جو جا رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ یہاں پہ ایک سیکنڈ میں دنیا پوری دیکھ لیتی ہے، کوئی فوٹو لگاتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے، بغیر کسی بات کو جانے پہچانے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں، جو کہ نفرت کا سبب بھی بن سکتا ہے، بہتان تراشی کا بھی سبب بن سکتا ہے، اور الزام کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ قرآن میں بھی، قرآن پاک کے اندر بھی، احادیث مبارکہ میں بھی جہاں بھی حکم ہوا کہ کوئی بات جب تم اس کی تہ تک نہ پہنچ سکو، تم اسے دوسروں تک، معاشرے میں اسے نہ پھیلاؤ۔ قرآن پاک میں بھی واضح حکم موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور یہ ہمارے لیے اسلام میں قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، احادیث مبارکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو اس میں، اس معاشرے کے اندر، اس موجودہ دور میں، یہ جو سنی سنائی بات ویسے آگے پھیلائی جاتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے معاشرے میں فساد بپا ہوتا ہے، معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک کسی بات کی تہ تک نہ پہنچا جائے، حتمی علم نہ ہو، تو اسے دوسروں تک پہنچانا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اسے دوسروں تک پھیلا دے، اس کی تحقیق نہ کرے۔ تو اس لیے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، اور اگر تحقیق کرنے کے بعد کسی بات کو آگے پھیلایا جائے تو یہ اتنا فتنہ فساد بپا نہیں ہوتا۔ صحیح۔ آخری سوال ہے حافظ صاحب کہ اسلام کی اصل روح کیا ہے؟ اسلام مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے۔ حضور صلی اللہ، جب ہم باقی جو ادیان ہیں ان کے ساتھ جب اسلام کا یہ موازنہ کرتے ہیں، تو اسلام ایک پاکیزہ، نہایت عمدہ مذہب ہے، اور یہ ہمیں بنیادی طور پر اخلاقیات کا درس دیتا ہے۔ یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم کس طرح اللہ کو مانیں، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا کس طرح ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کریں، اور پھر جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ہیں، فرامین ہیں، قرآن پاک ہے، اس پر عمل ہم کس طرح کر سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات عالیہ ہیں احادیث مبارکہ کی صورت میں ہم کس طرح ان پر عمل کر سکتے ہیں، اور پھر اسلام ہمیں اخلاقیات کا جو درس دیتا ہے، باقی دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو ایسا درس دیتا ہو، اور یہ واحد ایسا مذہب ہے کہ جس نے ہر ایک انسان کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ اگر ایک والد ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں اولاد پر، اولاد ہے اس کے بھی حقوق ہیں والدین پر، رشتہ دار ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، پڑوسی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، حتیٰ کہ اگر تم سفر کرتے ہو تو دوران سفر تمہارے ساتھ کوئی دوسرا آدمی اگر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر کرتا ہے، تو اسلام اس کے بھی حقوق کا اسلام نے تعین کیا ہے کہ یہ تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، تمہاری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ یعنی کہ محبت اور بھائی چارے کا درس ہے۔ محبت اور بھائی چارہ، اسلام ہے محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، امن اور سلامتی، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔